وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 83۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یا آپ سے پوچھتے ہیں، عن ذی القرنین، ذوالقرنین کے بارے میں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، سأتلو، جلد ہی میں پڑھ کر سناؤں گا آپ کو، علیکم، آپ کو، منہ، اس میں سے ذکرہ، ان کا حال میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ انا مکننا، یقیناً ہم نے اقتدار دیا انہیں، لہو انہیں، فی الارض، زمین میں، وآتیناہ، اور ہم نے دیے انہیں، من کل شیء، ہر چیز میں سے، سببا، کچھ سامان ہم نے انہیں ہر چیز میں سے دیا۔ اب یہاں پہ آیت نمبر 83 میں سوال کیا جا رہا ہے ذوالقرنین کے بارے میں، اور یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ میں ان کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس صورت کے انٹروڈکشن میں گزر چکا ہے کہ مشرکین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوالات کیے تھے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اس شخص کا حال بتائیں جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ یہاں سے اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید نے بتا دیا کہ اس شخص کا نام ذوالقرنین تھا۔ ذوالقرنین کے لفظی معنی 2 سینگوں والا ہوتا ہے، جس کے 2 سینگ ہوں۔ یہ کسی نامعلوم وجہ سے ایک بادشاہ کا لقب تھا۔ قرآن کریم نے اس بادشاہ کی ڈیٹیلز نہیں بتائیں کہ وہ کون تھا، کس زمانے سے بلونگ کرتا تھا۔ البتہ ہمارے زمانے کے بیشتر محققین کا رجحان یہ ہے کہ وہ ایران کا بادشاہ سائرس تھا، جس نے بنی اسرائیل کو بابل کی جلاوطنی کے بارے میں سائرس کی بات کی جاتی ہے کہ وہ ایران کا بادشاہ سائرس تھا، جس نے بنی اسرائیل کو بابل کی جلاوطنی سے نجات دلا کر انہیں دوبارہ فلسطین میں آباد کیا تھا۔ قرآن کریم نے اتنا بتایا ہے کہ انہوں نے 3 لمبے سفر کیے تھے۔ پہلا، دنیا کی انتہائی مغربی آبادی تک انہوں نے سفر کیا۔ دوسرا، انتہائی مشرقی آبادی تک سفر کیا۔ اور تیسرا، انتہائی شمالی علاقے تک، جہاں انہوں نے یاجوج ماجوج کے وحشیانہ حملوں سے لوگوں کو بچانے کے لیے ایک دیوار جو تھی اس کو تعمیر کرایا، دیوار کو تعمیر کیا۔ اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے، انا مکننا لہو فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار بخشا، ہم نے انہیں بادشاہت دی اور انہیں ہر کام کے وسائل بھی عطا کیے تھے۔ فأتبع سببا، جس کے نتیجے میں یا جس کے سبب وہ ایک راستے کے پیچھے چل پڑے۔ انہوں نے دنیا کا بہت زیادہ سفر کیا۔ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پر پہنچے، جیسے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے مشرق کے انتہا تک سفر کیا، مغرب کے انتہا تک سفر کیا، شمال کے انتہا تک سفر کیا۔ اسی طرح جب وہ سفر کرتے ہوئے حتی اذا بلغ مغرب الشمس، جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پر پہنچے، وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ جب انہوں نے سورج کو دیکھا تو انہیں لگا کہ وہ ایک دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ وہاں وجد عندها قوما، اور وہاں انہیں ایک قوم ملی۔ قوم نے کیا کہا؟ قلنا، کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، اے ذوالقرنین، تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو ان لوگوں کو سزا دو یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو۔ اب شکایت کی جا رہی تھی کس کے بارے میں؟ یاجوج ماجوج کے بارے میں۔ ابھی ان کے پہلے سفر کا ذکر ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اس وقت مغرب میں دنیا کی جو آخری آبادی تھی، ذوالقرنین وہاں تک پہنچے، اور وہ ایسی جگہ تھی کہ اس کے بعد کوئی بھی آبادی نہیں تھی، اور حد نظر تک سمندر پھیلا ہوا تھا، اور سمندر کی شکل بھی ایک سیاہ رنگ کے دلدل جیسی تھی، اور شام کے وقت جب سورج غروب ہوتا تو دیکھنے والے کو ایسا لگتا تھا جیسے کہ وہ ایک دلدل نما چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ اس علاقے میں کافر لوگ آباد تھے، اور حضرت ذوالقرنین نے اسے فتح کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو دوسرے جو فاتح ہیں ان کی طرح آپ ان لوگوں کو قتل عام کر کے تکلیف میں بھی مبتلا کر سکتے ہیں، اگر چاہیں تو ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کر سکتے ہیں۔ دوسری صورت کو اچھا رویہ
قرار دے کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ صورت زیادہ بہتر ہے کہ ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا جائے۔ ذوالقرنین کے بارے میں یہ بات یقینی نہیں ہے کہ وہ پیغمبر تھے یا نہیں۔ اگر وہ پیغمبر تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان سے براہ راست وحی کے ذریعے فرمائی ہوگی، اور وہ پیغمبر نہیں تھے تو ان کو زمانے کے کسی پیغمبر کے ذریعے یہ بات پہنچائی گئی ہوگی، واللہ عالم۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ وحی کے بجائے الہام کے ذریعے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی ہو، واللہ عالم۔ آیت نمبر 87، قال اما، انہوں نے کہا، اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، ان میں سے کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرے گا اسے ہم سزا دیں گے۔ انہوں نے کیا کہا کہ ان میں سے جو بھی کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرے گا، قال اما من ظلم، تو ہم اس کو اس کے ظلم کا راستہ اختیار کرنے کی وجہ سے اس کو سزا دیں گے، پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا اور اسے سخت عذاب دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، البتہ جو کوئی ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا، فَلَهُ، تو اس کے لیے ہوگا جزاء، بدلہ، حسنہ، اچھا بدلہ اس کے لیے ہے۔ وَسَنَقُولُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، تو وہ بدلے کے طور پر اچھے انجام کا مستحق ہوگا، اور ہم بھی اس کو اپنا حکم دیتے وقت آسانی کی بات کہیں گے۔ ذوالقرنین کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ میں انہیں راہ راست پر آنے کی دعوت دوں گا، جو لوگ اس دعوت کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ظلم کا ارتکاب کریں گے، انہیں تو میں سزا دوں گا، اور جو لوگ دعوت قبول کر کے ایمان اور عمل صالح اختیار کر لیں گے، ان کے ساتھ آسانی والا معاملہ اختیار کروں گا۔ ثم اتبع السبب، اس کے بعد ایک اور راستے کی سائڈ پہ چل پڑے۔ اب دوسرے راستے کی بات ہو رہی ہے۔ جو پہلا راستہ تھا اس میں یاجوج ماجوج کی بات نہیں ہوئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس راستے پر وہ جاتے ہیں۔ انہوں نے کیونکہ ٹوٹل 3 سفر کیے تھے نا، تو کس راستے پر گئے ہیں، تو تب ان کی ملاقات یاجوج ماجوج، ان کی ملاقات ایک ایسی قوم سے ہوئی جنہوں نے شکایت کی تھی ان سے، یاجوج ماجوج ہمیں تنگ کرتے ہیں نا، آگے ہماری بستیوں میں گھس جاتے ہیں اور ہمارے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، اس طرح سے۔ حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچے، اب مشرق کی سائڈ کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ مشرق والی سائڈ پر پہنچے، انہوں نے دیکھا وہ ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جسے ہم نے اس دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی بھی سایہ مہیا نہیں کیا تھا۔ سترا، کوئی بھی اوٹ مہیا نہیں کی یا کوئی بھی سایہ پرووائڈ نہیں کیا ہوا۔ یہ ذوالقرنین کے دوسرے سفر کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس سفر میں وہ دنیا کے انتہائی مشرقی آبادی تک جا پہنچے تھے۔ یہاں کچھ غیر متمدن قسم کے لوگ رہتے تھے، ان میں مکان بنانے، چھتیں ڈالنے کا دستور بھی نہیں تھا، سب کھلے چٹیل میدان میں رہتے تھے، اس لیے دھوپ سے بچاؤ کے لیے کوئی بھی ان کے پاس کوئی شیلٹر نہیں تھا، کوئی سایہ نہیں تھا، بلکہ سورج کی کرنیں براہ راست ان پر پڑتی تھیں۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، من دونہا سترا، ان پہ کوئی بھی سایہ نہ تھا۔ کذالک، اور اسی طرح سے، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ ساز و سامان تھا ہمیں اس کی پوری پوری خبر تھی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس جو بھی ساز و سامان تھا ہمیں ان کی پوری پوری خبر تھی۔ ثم اتبع سببا، اس کے بعد وہ ایک اور راستے کی طرف چل پڑے جو کہ ان کا لاسٹ اور آخری سفر تھا۔ حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہ ما قوما لا یکادون یفقہون قولا، یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں کسی کی بھی سمجھتے، وہ ان کی زبان کوئی نہیں سمجھتے تھے۔ یہ ذوالقرنین کا تیسرا سفر ہے۔ قرآن کریم نے اس سمت کی یا اس سفر کی متعین نہیں کیا کہ یہ کون سی سمت تھی، لیکن بیشتر مفسرین کا یہی خیال ہے کہ یہ سفر شمال میں دنیا کی انتہائی آبادی کی طرف ہوا تھا۔ یہاں کے لوگوں کی زبان بالکل مختلف تھی، اور شاید حلیہ بھی ایسا تھا کہ ان کی سمجھ کے آثار نظر نہیں آتے ہوں گے، اور آگے جو ان سے گفتگو ہوئی وہ یا تو کسی ترجمان کے ذریعے ہوئی ہوگی یا پھر اشاروں کے ذریعے سے انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے بات کی ہوگی۔ قالوا یا ذوالقرنین، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، انا بشک یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج، مفسدون فی الارض، زمین پر فساد پھیلانے والے لوگ ہیں۔ فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے میں آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں کوئی دیوار بنا دیں؟ یاجوج ماجوج 2 وحشی قبیلے تھے جو کہ ان پہاڑوں کے پیچھے رہتے تھے، اور تھوڑے تھوڑے وقفوں سے وہ پہاڑوں کے درمیان درے سے آ کر اس علاقے میں قتل و غارت کرتے۔ علاقے کے لوگ ان سے پریشان تھے، اس لیے انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے کہا
جب دیکھا کہ وہ بڑے وسائل کے مالک ہیں، ان سے ریکویسٹ کی کہ پہاڑوں کے درمیان جو درہ ہے اسے ایک دیوار بنا کر بند کر دیا جائے تاکہ یاجوج ماجوج کا راستہ بند ہو جائے اور وہ آ کے ہماری آبادی میں جو فساد پھیلاتے ہیں وہ نہ پھیلا سکیں۔ اس کام کے لیے انہوں نے ذوالقرنین کو کچھ مال کی پیشکش بھی کی، لیکن حضرت ذوالقرنین نے کوئی بھی معاہدہ لینے کے لیے یا بھی کوئی بھی کسی قسم کا کوئی مال ایکسیپٹ کرنے کو قبول نہیں کیا، بلکہ انکار کر دیا۔ البتہ یہ کہا جاتا ہے، کہا کہ تم اپنی افرادی طاقت سے میری مدد کرو، میں آپ سے مال نہیں لے رہا، لیکن آپ لوگ میری مدد کرو، مل کے ہم دیوار بنائیں گے تو پھر یہ دیوار ویسے ہی بن جائے گا اور میں بلا معاوضہ اس دیوار کو بنا دوں گا۔ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما۔ ذوالقرنین نے کہا، اللہ نے جو مجھے اقتدار عطا فرمایا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، لہٰذا تم لوگ ہاتھ پاؤں طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کی چادریں لا دو، مجھے کچھ لوہا لا دو یا لوہے کی کچھ مجھے چادریں لا دو، حتی یہاں تک کہ اذا ساوا بین الصدفین قال انفقوا، یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی خلاف کو پاٹ کر دونوں پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا تو یہ کہا کہ حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا، کہ اب آگ دہکاؤ، یہاں تک کہ جب اس دیوار کو لال انگارہ کر دیا تو کہا کہ پگھلتا ہوا تانبا لایا جائے، اب میں اس پر انڈیلوں گا۔ ذوالقرنین نے پہلے لوہے کی بڑی بڑی چادریں پہاڑوں کے درمیان رکھ کر درے کو آپس میں وہ دیواروں کو اس میں پاٹ کر دیا، پھر ان چادروں کو آگ سے گرم کر کے ان پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا تاکہ وہ چادروں کی درمیانی جو اس میں خلا تھے اس میں جا کر بیٹھ جائے، اور اس طرح یہ ایک مضبوط، انتہائی مضبوط دیوار بن گئی۔ فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا، چنانچہ وہ دیوار ایسی بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے نہ ہی اس میں کوئی سوراخ بنا سکتے تھے۔ قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء بعد ربي جعله دكا وكان بعد ربي حقا۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی دیوار بنانے کی مجھے توفیق عطا کی، اللہ نے مجھے یہ توفیق عطا کی ہے جبھی میں نے یہ دیوار بنائی ہے، اور اللہ توفیق عطا فرمانے والا ہے۔ پھر فرمایا میرے رب کا وعدہ ہے، جس وقت کا وعدہ ہے وہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایک ایسی دیوار بنانے کی مجھے توفیق دی، پھر میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے جب وہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ ذوالقرنین نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد دو حقیقتوں کو واضح کیا، ایک یہ کہ سارا کارنامہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی کرشمہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مجھے اس کی توفیق ہوئی ہے، اور دوسرا یہ کہ اگرچہ اس وقت یہ دیوار بہت مضبوط بن گئی ہے، مستحکم بن گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو توڑنا کوئی بھی ڈیفیکلٹ نہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا یہ قائم رہے گی، اور جب وہ وقت آ جائے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹوٹنا مقرر کر رکھا ہے تو یہ ٹوٹ کر زمین کے برابر ہو جائے گی۔ اس طرح قرآن کریم سے یہ بات یقینی طور پر معلوم نہیں ہوتی کہ دیوار قیامت تک قائم رہے گی، بلکہ اس کا قیامت سے پہلے ٹوٹنا بھی ممکن ہے۔ چنانچہ بعض محققین نے یہ خیال ظاہر کیا کہ یہ دیوار روس کے علاقے داغستان میں دربند کے مقام پر بنائی گئی تھی، اور وہ اب ٹوٹ چکی ہے۔ یاجوج ماجوج کے مختلف ریلے تاریخ کی مختلف زمانوں میں آبادیوں پر حملہ آور ہوتے رہے ہیں، اور پھر وہ ان علاقوں میں پہنچ کر خود بھی ان سے لڑائی کرتے ہیں، خود بھی پھر اس کا شکار ہوتے رہے، کبھی ان کو فتح ہوئی ہے، کبھی ان کو شکست ہوئی ہے۔ البتہ ان کا آخری ریلا قیامت کے کچھ ٹائم پہلے نکلے گا، اور اسی ٹاپک پہ ایک بہت تحقیق کرنے کے بعد حضرت مولانا حفظ الرحمان جو ہے انہوں نے اپنی ایک کتاب قصص القرآن، اور مولانا مفتی محمد شفیع انہوں نے معرفی القرآن میں بھی اس کو لکھا ہے، اور آگے ذوالقرنین نے جو یہ فرمایا کہ میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے، اس سے مراد قیامت کا وعدہ ہے۔
مطلب یہ ہے کہ یہ تو بھی معلوم نہیں ہے کہ اس دیوار کے ٹوٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سا وقت مقرر فرمایا، لیکن ایک وعدہ واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک وقت قیامت آنے والی ہے، اور جب وہ آئے گی تو ہر چیز چاہے وہ مضبوط سے مضبوط کیوں نہ ہو وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ ذوالقرنین نے اس پر قیامت کا جو حوالہ دیا، اس کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے آگے قیامت کے کچھ حالات بیان فرمائے ہیں جو کہ ہم لوگ آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ آیت نمبر 99 میں وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور اس دن ہم ان کی یہ حالت کر دیں گے کہ وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، اور پھر سور پھونکا جائے گا اور ہم سب کو ایک ساتھ جمع کر لیں گے۔ اس سے مراد یاجوج ماجوج کا وہ ریلا بھی ہو سکتا ہے جو قیامت کے قریب نکلے گا، اور مطلب یہ بھی ہے کہ جب وہ قیامت کے قریب نکلیں گے تو ایک غیر منظم بھیڑ کی شکل میں نکلیں گے، ایک بہت زیادہ رش ہوگا اور موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ قیامت کے وقت عام لوگوں کی بدحواسی کا یہاں پہ حال بیان کیا گیا ہو، قیامت کی ہولناک مناظر دیکھ کر لوگ بدحواسی میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس دن ہم دوزخ کو ان کافروں کے سامنے کھلی آنکھوں سے لے آئیں گے۔ کافر کھلی آنکھوں سے دوزخ کو دیکھ لیں گے۔ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، جن کی آنکھوں پر دنیا میں میری نصیحت کی طرف سے پردہ پڑا ہوا تھا اور جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، ان کا حال بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا کیا وہ پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے ہی بندوں کو اپنا رکھوالا بنا لیں گے؟ اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، یقین رکھیے کہ ہم نے ایسے کافروں کی مہمان نوازی کے لیے دوزخ کو تیار کر رکھا ہے جس کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ قل کہہ دیجئے هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں بتائیں گے کہ کون لوگ ہیں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کی ساری دوڑ دھوپ سیدھے راستے سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ وہ دنیا کو جمع کرتے رہے، ان کو لگا کہ وہ دنیا کو جمع کر رہے ہیں، پیسہ بناتے جا رہے ہیں اور وہ اس کے لیے اسٹرگل کرتے جا رہے ہیں۔ ان کو لگا کہ وہ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے لیے دنیا کو اکٹھا کر لیا ہے۔ وہ سمجھتے رہے کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یحسبون، ان کا یہ گمان تھا، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ ایک بہت اچھا کام کر چکے ہیں، وہ سکسیسفل ہو چکے ہیں، بڑے بزنس مین بن چکے ہیں، ان کے پاس بڑی دولت آ چکی ہے، ان کو لگ رہا تھا وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ نے یہ بڑی حقیقت واضح فرمائی ہے کہ کسی عمل کے مقبول ہونے کے لیے صرف خلوص نیت ہی کافی نہیں ہے، بلکہ راستے کا سیدھا ہونا بھی ضروری ہے۔ بہت سے کافر خلوص کے ساتھ ایک کام کو اچھا سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ کام انہوں نے خود اپنی طرف سے بنایا ہوا ہوتا ہے، گھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یا اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی طرف سے اس کام کی کوئی بھی دلیل نہیں ہوتی، تو اس لیے ان کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ان کی عبادات کہہ لیں یا ان کی کہہ لیں کہ وہ جس طرح سے کوئی اچھے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ ہم ظاہری بات ہے جب وہ لوگ عبادت کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہم بڑے ثواب کا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ چیزیں تو انہوں نے خود سے بنائی ہوئی ہیں، ان کی کوئی دلیل نہیں ہے، ان کی کوئی سند نہیں ہے، وہ کوئی پیغمبروں کی طرف سے بھیجی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے ان کی ساری کی ساری محنت جو وہ عبادت پہ لگا رہے ہوتے ہیں اپنی، وہ ساری ضائع جاتی ہے، یا پوجا پہ وہ لگا رہے ہوتے ہیں وہ ساری کی ساری ضائع چلی جاتی ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مالک کی آیتوں کا اور ان کے سامنے پیش ہونے کا انکار کیا، اس لیے ان کا سارا کیا دھرا غارت ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی بھی وزن شمار نہیں کریں گے، ان کا کوئی بھی کام ان کے سامنے نہیں آئے گا، نہ ان کا کوئی بھی وزن کاؤنٹ ہوگا جو انہوں نے ایفرٹ کی ہوگی۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، پھر کہا جائے گا یہ ہے جہنم کی شکل میں ان کی سزا، کیونکہ انہوں نے کفر کی روش کو اختیار کر لیا تھا اور میری آیات کو وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، اور میری آیات کو اور میرے پیغمبروں کا مذاق اڑایا تھا۔ ان الذین، اور
جو لوگ آمنو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور جنہوں نے اعمال کیے. پہلے ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اگنور کیا، پیغمبروں کا مذاق اڑایا، آیات کا مذاق اڑایا. ان کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ ان لوگوں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے جنہوں نے کفر کی روش کو اختیار کیا تھا. اب آیت نمبر 107 میں کہا جا رہا ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وہ لوگ جنہوں نے اچھے اعمال کیے، جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، صالح عمل کیے، ان کی مہمانی کے لیے بے شک فردوس کے باغات ہوں گے. ان کی مہمان نوازی کی جائے گی. اور مہمان نوازی کس طرح سے کی جائے گی؟ جنات الفردوس نزلا، اور ان کی مہمانی کے لیے جنت الفردوس کے باغات ہوں گے. اور وہ کس ٹائم کے لیے ہوں گے؟ خالدین، وہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے. فیہا، اس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. فیہا، اس میں لا یبغون عنہا حولا، اور وہ وہاں سے کہیں اور جانا بھی نہیں چاہیں گے. ان کا دل بھی نہیں کرے گا کہیں اور جانے کے لیے، نہ وہ وہاں سے جانا چاہیں گے، نہ وہ وہاں سے ہٹنا چاہیں گے. اور وہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام اور ایک مہمانی ہوگی. اور مہمانی ایسی نہیں ہوگی جو کہ تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائے، بلکہ وہ مہمانی ایسی ہوگی، مہمان نوازی ایسی کی جائے گی جو ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور وہ خود بھی اس سے ہٹنا نہیں چاہیں گے، جانا نہیں چاہیں گے وہاں سے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے؟ قل، کہہ دیجئے، قل لو کان البحر مدادا لکلماته، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دیجئے، مدادا لکلماتی ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائے تو میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور اس سے پہلے سمندر ختم ہو چکا ہوگا اور ابھی ان کی باتیں باقی ہوں گی اللہ تعالیٰ کی. چاہے اس سمندر کی کمی پوری کرنے کے لیے ہم ویسا ہی ایک اور سمندر کیوں نہ لے آئیں. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور سمندر کیوں نہ لیں اور اس کی کسی اور سمندر کی مدد ہی کیوں نہ لے لی جائے. اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دیجئے، اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائے تو میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، کہ اس سے پہلے سمندر ختم ہو چکا ہوگا. چاہے اس سمندر کی کمی پوری کرنے کے لیے ہم ویسا ایک اور سمندر کیوں نہ لے آئیں. اللہ تعالیٰ کی باتوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے کمالات کا تذکرہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی حکمت، اس کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ان کو قلم بند کیا جائے، ان کو لکھا جائے، تو بڑے بڑے سمندروں کو روشنائی بنا کر لکھا جائے تو سمندر کے سمندر خشک ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور کمالات کا بیان ختم نہیں ہوگا، ابھی مدہ باقی ہوگی. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد، کہہ دیجئے کہ میں تو تمہیں جیسا ایک انسان ہوں، البتہ مجھ پر وحی آتی ہے، تم سب کا خدا بس ایک خدا ہے. فمن كان يرجو لقاء ربه، اور لہٰذا جس کسی کو اپنے مالک سے جا ملنے کی امید ہو، فليعمل عملا صالحا، اگر کوئی محبت اور شوق سے اپنے مالک سے ملنے کی تمنا رکھتا ہے، لہٰذا جس کو اپنے مالک سے جا ملنے کی امید ہے یا تمنا ہے، اسے کیا چاہیے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ وہ اچھے اعمال کرے، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور وہ اپنے کسی بھی عمل میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور وہ اپنے مالک کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، تو کیا ہوگا کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کر سکے گا. اور آپ کا رب کون ہے؟ آپ کا رب وہ ہے جس کی باتیں لکھنے کے لیے، جس کی محبت کی داستان لکھنے کے لیے، جس کی صفات لکھنے کے لیے، جس کے کمالات کا تذکرہ کرنے کے لیے، جس کی حکمت کے لیے، جس کی رحمت کے لیے جتنا بھی بولتے رہیں، جتنا بھی لکھتے رہیں، ابھی لکھنا باقی ہوگا. ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، ہماری لائف ختم ہو جائے گی، پانی ختم ہو جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف ابھی باقی ہوگی. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائے تو میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، کہ اس سے پہلے سمندر ختم ہو چکا ہوگا. پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے، اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہا جاتا ہے چاہے آپ دوسرا سمندر کیوں نہ لے آئیں، اس سمندر کی کمی پوری کرنے کے لیے ہم ویسا ایک اور سمندر کیوں نہ لے آئیں، لیکن ابھی تعریف باقی ہوگی، ابھی میرے اور آپ کے رب کی محبت باقی ہوگی، ابھی میرے اور آپ کے رب کی
تعریف باقی ہوگی، کمالات باقی ہوں گے، رحمت باقی ہوگی، کس کس چیز کے بارے میں ہم لوگ رائٹ کر سکیں گے؟ ہماری زندگیاں تو جہاں تک کہ وہ ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے لوگ یہاں پہ موجود رہیں گے، اور اللہ کا نام ایسے ہی لیا جاتا رہے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سے اپنی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ سے صحیح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں محبت کا یہ عالم ہو کہ ہم اللہ سے ملنے کا شوق رکھیں، اور کیا فرمایا ہے کہ جو اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے وہ نیک عمل کرے اور اپنے مالک کی عبادت کرے، کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی بیماری سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، دین و دنیا کی بھلائیاں، کامیابیاں، برکتیں، رحمتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہمارا کنیکشن قرآن کے ساتھ مضبوط بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا کو اچھا کر دے، ہماری آخرت کو بہترین بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں، کامیابیاں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اور تمام بچیاں جو کہ قرآن کلاس اٹینڈ کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام نیک خواہشات کو پورا فرمائے، انہیں ہر طرح کی آسودگی عطا فرمائے، دنیا میں بھی ان کی تمام خواہشات کو پورا فرمائے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بے حد مبارکباد، آپ نے ماشاءاللہ سورہ کہف کی تفسیر القرآن کو کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو۔ اسٹے بلیسڈ فار ایور۔